السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلوز ریڈنگ کہ کلوز ریڈنگ کسے کہتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم ریڈنگ پہ بات کریں گے۔ ایک ویڈیو میں پہلے بھی ڈالی ہے میں نے یوٹیوب پہ ریڈنگ کے بارے میں۔ تو آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کلوز ریڈنگ اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک کیئرفل سسٹین انٹرپریٹیشن ہے ایک چھوٹے سے ٹیکسٹ کا۔ مطلب اس میں آپ پورے ناولز وغیرہ اگر کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ آپ چھوٹے چھوٹے بریف ٹیکسٹ کو اگر لیں گے تو اس کے جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم کلوز ریڈنگ کہتے ہیں، اور یہ آپ کو سنگولر اور خاص اور پرٹیکولر اور جنرل چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ کلوز اٹینشن ٹو انڈیویجول ورڈز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک ورڈ کو غور سے پڑھیں گے، اس کی میننگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فار ایگزامپل سینٹیکس ہے کہ یہ جملہ بنا کیسے ہے، یا آرڈر آف سینٹینس جسے آپ کہتے ہیں، یا فارمل سٹرکچر آف ٹینسز وغیرہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ پڑھتے ہیں، ایک ایک ورڈ کو سمجھتے ہیں، اس کی میننگ میں ڈیپ انالیسس میں جاتے ہیں، اس کو ہم کلوز ریڈنگ کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک تو ہوتا ہے صرف پلیجر کے لیے کوئی چیز پڑھنا، اس پہ میں بات کر چکا ہوں انٹینسیو اینڈ ایکسٹینسیو ریڈنگ پہ، اور یہ جب آپ انٹینسیو ریڈنگ کریں گے تو اس میں ہم کلوز ریڈنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایکسٹینسیو میں صرف پلیجر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ یہ جو ریڈنگ ہے اس میں آپ انٹینسیو ریڈنگ کرتے ہیں اور ڈیپ انالیسس کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے اور اس کو جاننے کے بارے میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کلوز ریڈنگ۔ اب اگر بات کریں کہ کلوز ریڈنگ اور کریٹیکل ریڈنگ میں کیا فرق ہے، تو جناب کریٹیکل ریڈنگ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کلوز ریڈنگ کر چکے ہیں۔ کریٹیکل ریڈنگ کا مطلب ہے کریٹیکل انالیسس۔ آپ لوگ لٹریچر میں چیزوں کے بارے میں کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس کی پوئمز وغیرہ کی، شارٹ سٹوریز کی، یا پھر ایسیز وغیرہ کی۔ تو آپ نے جب اس کی کلوز ریڈنگ کی تو اس کے بعد ہی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کی کریٹیکل ریڈنگ بھی کریں۔ کلوز ریڈنگ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے ایک ایک ورڈ وغیرہ کو سمجھنا ہے۔ کریٹیکل ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیکل ریڈنگ مینز دیٹ ریڈر اپلائز سرٹن پروسیسز۔ ایک ریڈر جو ہے وہ اٹھے گا اور وہ کچھ پروسیسز ایک پیسج پہ لگائے گا، ماڈلز لگائے گا، کویسچنز بنائے گا، اس میں کویسچنز ڈالے گا یا پھر تھیریز ڈالے گا، دیٹ ریزلٹ ان انہینسڈ کلیئرٹی اینڈ کمپریہینشن۔ اس کے بعد اس میں کلیئرٹی اور کمپریہینشن وغیرہ آ جائے گی۔ تو اس کو ہم پھر کریٹیکل ریڈنگ کہتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کوئی پوئم دیا تو آپ نے اس کی کلوز ریڈنگ کی، اس کی جانچ پڑتال کی، اس کو ہر اینگل سے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ اس کی کریٹیکل ریڈنگ کر سکیں گے، کیونکہ وہ پروسیس سے آپ گزرے۔ تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ دو پوئمز ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں، ایک رائٹر کی ہے، ایک پوئٹ کی ہے، یا پھر دو کنٹمپریری رائٹرز ہے، اس کے پوئمز ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں، تو آپ نے وہ کلوز ریڈنگ کو سمجھنے کے بعد کریٹیکل ریڈنگ اس کی کرنی ہے کہ یہ ورڈز، یہ پروسیسز، یہ ماڈلز، یہ کویسچنز میں نے اس میں اٹھانے ہیں، اور یہ تھیریز اس پہ اپلائی کرنے ہیں، تو وہ اس سے کتنا بہتر ہے یا وہ اس سے کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان دونوں کے کمپیریزن میں پھر ہم یہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کلوز ریڈنگ ہم کریں گے کیسے۔ تو اس کے 3 سٹیجز ہے۔ 3 سٹیجز سے گزرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے اچھے طریقے سے کلوز ریڈنگ کی۔ سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو یہ ضرور پتہ ہو کہ اگر انہوں نے کسی چیز کی کلوز ریڈنگ کی، کسی پیسج کی، تو وہ اس قابل ہو کہ وہ اس میں جنرل کویسچنز کا جواب دے سکے۔ اگر کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے تو اس کی کلوز ریڈنگ کمزور ہے، انہوں نے اچھے سے کلوز ریڈنگ نہیں کی ہے۔ مطلب اگر وہ کلوز ریڈنگ کر چکا ہے تو وہ اگر کوئی بندہ دوسرا یا تیسرا اسے سوالات پوچھے تو وہ اس قابل ہو کہ اس کے جوابات دے سکے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بندے کو ہر ایک ورڈز کے بارے میں پتہ ہو، اس کی کنوٹیٹیو ڈینوٹیٹنگ میننگ کے بارے میں پتہ ہو، اور انڈرسٹینڈنگ ہو ان میں، اگر فریزز ہے، سینٹینسز ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کو کلوز ریڈنگ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک ورڈ کے بارے میں اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر بھی اس کی کلوز ریڈنگ اچھے سے نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو کلوز ریڈنگ کے بعد اگر کوئی دوسرا ٹیکسٹ دیا جائے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق تھا، تو وہ اس قابل ضرور ہو کہ وہ یہ بتا سکے کہ جناب اس میں اور اس میں یہ ڈیفرنسز ہے۔
کیونکہ انالیسس کے بعد یا کلوز ریڈنگ کے بعد بندے کی اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں اگر کوئی کریٹیکل انالیسس کرے بندہ، اس میں جو بھی تھیریز استعمال ہوئی ہے، جس پوائنٹ پہ بات ہوئی ہے، جو تھیم تھا، جو سمری تھی، وہ کسی دوسرے ٹیکسٹ میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس لیول پہ ہے۔ اگر فار ایگزامپل فیمنزم کو ڈسکس کیا گیا ہے ایک ٹیکسٹ میں جو میں نے آپ کو دیا ہے پڑھنے کے لیے کلوز ریڈنگ کے لیے، اور آپ کسی دوسرے کے ساتھ اسے کمپیئر کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہو کہ جناب اس میں اور اس میں فرق ہے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کلوز ریڈنگ کسے کہتے ہیں، اس کے کیا کیا سٹیجز ہے، اور کلوز ریڈنگ اور کریٹیکل ریڈنگ میں کیا فرق ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔